سیرت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبروں پر تفصیل کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے جو ہمیشہ سے آپ سے درخواست ہوتی ہے اس پر جو ہے آپ کو توجہ دلانے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگ جو ہے نیچے جو تفصیلات دی جانے اس میں ادارے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے ناظرین گرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ اتر پردیش مدرسہ بورڈ نے مدارس میں جمعہ کے بجائے اتوار کو چھٹی کرنے کی قرارداد پیش کر دی ہے۔ اس بارے میں حتمی فیصلہ جنوری میں ہونے والے بورڈ میٹنگ میں کیا جائے گا۔ اتر پردیش مدرسہ تعلیمی بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر افتخار احمد جاوید نے بتایا کہ اتر پردیش غیر سرکاری عربی اور فارسی تسلیم انتظامیہ اور سروس ریگولیشن 2016 میں ضروری ترامیم اور تبدیلیوں کے سلسلے میں منگل کو اجلاس منعقد کیا گیا تھا، جس میں بورڈ ممبران اور بڑی تعداد میں مدارس کے نمائندوں نے شرکت کی تھی۔ جاوید کے مطابق اجلاس میں مدارس میں ہفتہ وار تعطیل جمعہ کے بجائے اتوار کو کرنے کی قرارداد پیش کی گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا مطالبہ کافی عرصے سے مدارس سے وابستہ لوگوں کی جانب سے کیا جا رہا تھا، تاہم کسی مدارس کے نمائندوں نے اجلاس میں اس قرارداد کی مخالفت بھی کی۔ جاوید نے کہا قرارداد پر بات ہوئی ہے، تاہم ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جس طرح سے یو پی میں اس وقت جو کچھ بھی مدارس کو لے کر کے جو عصبیت سامنے آ رہی ہے اور جو صورتحال مدھیہ پردیش، یو پی میں اور دیگر علاقوں میں، آسام وغیرہ میں بن رہی وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ چونکہ ان کی حکمرانی ہے اور یہ لوگ اپنی منمانی کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، مسلمانوں سے وابستہ، مدارس سے وابستہ ہر چیز پر جو اس وقت قدغن لگا کر کے ایک علیحی حالات بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی، ویسے بھی نیو ایئر کی پارٹی میں مسلمانوں کو شریک نہیں ہونا چاہیے، ایسی بے حیائی تو کہیں بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے، لیکن جب بات آ جاتی ہے کہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ایسی پارٹیوں میں آپ کا شرکت کرنا جو ہے اس پر پابندی عائد کی جائے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ الگ ہی رخ اختیار کر جاتا ہے۔ خبر کا دینے کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں کو پارٹی میں شریک ہونا چاہیے، لیکن مسلمان ہونے کی وجہ سے اس پارٹی پر، اس طرح کی پارٹیوں پر پابندی لگانے کو لے کر کے اس وقت تنقید ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ منگلور کے سنگھ پریوار کے کارکنان نے ایک بار یہاں اس علاقے میں جس طرح سے غنڈہ گردی چل رہی ہے اور مسلم نوجوانوں کو مختلف بہانے بنا کر کے جو پیٹا جا رہا ہے، وہ تو لگاتار ہر دن یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ایسے میں اب جو نیا سال آنے والا ہے، ایسے میں منگلور میں اور بڑی بڑی سٹیوں میں جو ہے نیو ایئر پارٹیاں چلتی ہیں اور رات بھر نہ جانے کیا کیا کچھ جو ہے منعقد کر کے جو ہے اس پر الگ الگ طرح کی چیزیں پیش کرنے کی کوشش ہوتی ہیں۔ اب جو ہے یہاں پر اب جو ہے ڈرگس جہاد، سیکس جہاد، نہ جانے کیا کیا سب ہو گیا۔ اب نیو ایئر جہاد کا نام لے کر کے مسلمانوں کو جو ہے اس وقت منگلور میں ہونے والی مختلف پارٹیاں جو نیو ایئر کے موقع پر منعقد کی جائیں گی، وہاں پر جو ہے شریک ہونے پر پابندی لگانے کی بات کہی جا رہی ہے۔ نیو ایئر نام پر پب، ہوٹل اور عوامی علاقوں میں منعقد ہونے والی پارٹیوں پر جو ہے بجرنگ دل نے اس وقت جو ہے سخت طور پر پابندی عائد کرنے کی بات کرتے ہوئے ایسی صورتحال میں ان کو نشانہ بنانے کی بھی بات سامنے آ رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین گرامی، یہ بجرنگ دل کے گنڈے کہاں کہاں اور کس کس طرح سے گھس کر کے الگ الگ طرح کی چیزیں پیش کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، منی پور کی ضلع نونی میں بہت ہی بھیانک حادثہ پیش آیا ہے، جس میں کئی طلباء کی ہلاکت کا خدشہ بتایا جا رہا ہے، جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق 15 سے زائد طلباء جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب یاریپو کے تھمبلنو ہائر سیکنڈری اسکول کے طلباء کو لے کر جو ہے ٹور کھوپم کی طرف جا رہی تھی۔ ایک اسٹڈی ٹور چل رہا تھا جو کھوپم نامی علاقے کی جانب جا رہا تھا۔ ان اطلاعات کے مطابق کم از کم 15 طلباء کے ہلاک اور متعدد طلباء کی شدید زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ سرکاری طور پر مرنے والوں کی تعداد کی تصدیق ابھی ہونی باقی ہے، لیکن اوپری جو اس وقت رپورٹ آ رہی وہ یہی ہے۔ ایک تو سیکنڈری اسکول کی بس تھی اور ٹور پر جا رہے تھے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کی کیا صورتحال ہوگی، اور بہت بھیانک حادثہ اس جو ہے تصویر وغیرہ کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، جب خواب پورے نہیں ہوتے تو کس طرح سے جو ہے صورتحال بنتی ہے۔ یہاں پر ہبلی سے تعلق رکھنے والے ایک آدتیہ سنکنہ نامی، جس کی عمر 18 سال بتائی جا رہی ہے، جو آچاریہ کالج میں ڈپلومہ کمپیوٹر سائنس کا تیسری سیمسٹر میں جو تعلیم حاصل کر رہا تھا، بیرون ملک میں اس کو جاب نہ ملنے کا اس چیز سے دل برداشتہ ہو کر کے جو ہے وہ خودکشی کر لینے کی خبریں آ رہی ہیں۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے،
فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ نلمنگلہ کے توٹد گڈد ہلی نامی ایک دیہات میں جو ہے یہ معاملہ پیش آیا، جہاں پر وہ رہ رہا تھا۔ اس طرح سے جو ایک 18 سالہ نوجوان کا بہت جلد ہی اپنے خواب کو پورا نہ ہونے کی صورت میں، اور 18 سال ہوتی بھی کیا ہیں، اس طرح خودکشی کرنے کو لے کر کے اس وقت جو ہے سوشل میڈیا میں بہت زیادہ اس بات کو لے کر کے جو ہے کس طرح پریشان ہوتا جا رہا ہے۔ ایک نوجوان طبقہ روزگاری کو لے کر کے، بے روزگاری کو لے کر کے اس پر جو ہے تنقیدی تجزیے شروع ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہبلی میں ایک علاقے میں بہت ہی زیادہ پولیس سیکورٹی دی گئی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر حضرت سید محمود شاہ قادری نامی ایک درگاہ کو راستے کی کشادگی کے لیے، یعنی جو تعمیری توسیعی کام چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے آدیش دیا گیا تھا کہ اس درگاہ کو گرا دیا جائے گا۔ آج سخت بندوبست کے درمیان میں جو اس درگاہ کو گرا دیا گیا ہے، جس کو لے کر کے بہت سارے الگ الگ طرح کے تبصرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ درگاہ سے جڑے عقیدت مندوں کو یہ بہت تکلیف دہ خبر ہے، جس کو لے کر کے ظاہر سی بات ہے کچھ بھی جو ہے ادھر ادھر ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے پولیس پہلے ہی کل رات سے ہی پوری طرح سے اس علاقے کو سخت سیکیورٹی کے زد میں لیا، اور پھر اس کے بعد آس پاس کے 500 میٹر تک کسی بھی گاڑی کو چلنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس درمیان میں جو ہے اس درگاہ کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے، جس کو لے کر کے اب سوشل میڈیا میں بہت زیادہ عوام میں کچھ غصہ بھی پایا جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے یہ چونکہ گورنمنٹ کی جانب سے راستے کی توسیع کام کو لے کر کے کیا گیا ہے، کسی خاص مذہب کو اونچا یا نیچا دکھانے کے لیے نہیں، یہ کہتے ہوئے بھی جو ہے اس معاملے کو الگ ہی طرح کا رخ دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن اس درگاہ کو گرائے جانے کے بعد اس وقت جو ہے سوشل میڈیا میں تبصروں کی بھرمار ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، کس طرح سے گجرات میں شراب پر پابندی آپ جانتے ہیں، لیکن ایمبولنس کے اندر سے شراب کی کھیپ کیسے جو ہے لے جانے کی کوششیں ہو رہی تھی، تو اور ایمبولنس کو کس طرح سے غلط کاموں کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ پولیس نے ایک بہت بڑی کھیپ شراب کی جو ایمبولنس کے ذریعے سے منتقل کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، اس کو پکڑ لیا ہے۔ اس کی ویڈیو اس وقت سامنے آنے کے بعد گجرات میں جو بی جے پی کی حکومت ہے اس کو لے کر کے جو اپوزیشن نشانہ بنا رہی ہے کہ جو سامنے تو شراب کے پر پابندی کی بات کرتے ہیں، لیکن اندرونی سطح پر کس طرح سے ایمبولنس وغیرہ کا استعمال ہو رہا ہے، اور اس معاملے میں جو ہے پولیس پوری طرح سے ناکام ہے، بی جے پی حکومت پوری طرح سے ناکام ہے کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوششیں ہوئی۔ وہیں ناظرین گرامی جو ہے ایک اور ویڈیو آج وائرل ہوئی، اور وہ انڈیگو 6E کی ہے، جو استنبول فلائٹ آ رہی تھی، دلی کو آ رہی تھی۔ اس میں ایک کریو ممبر ایک پیسنجر سے لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس سے صاف اور واضح طور پر کر رہی ہے کہ میں تمہاری غلام نہیں ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے طیاروں میں جس طرح سے پوری چیزیں پیش کی جاتی ہیں، ترکش ایئر لائنز کو جو ہے یہ ٹیگ بھی کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ انڈیگو اور ترکش ایئر لائنز کے حوالے سے دونوں کے سمجھوتے سے ایک بہت بڑا طیارہ اس وقت جو ہے استنبول اور دلی کے درمیان میں اپ اینڈ ڈاؤن کی سفری سہولیات فراہم کرتی، اسی درمیان میں کسی پیسنجر سے یہاں کا کریو ممبر جو ہے وہ لڑ پڑی تھی، جس کی ویڈیو بنا کر کے ساتھ وائرل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس میں الگ الگ تبصرے ہیں، کوئی جو ہے کریو ممبر کا سپورٹ کر رہا ہے تو کوئی پیسنجر کا، جبکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ جو ہے اس طرح کے طیاروں میں ان کریو ممبر کو رکھا ہی جاتا ہے کہ وہ مسافروں کو پوری طرح سے سہولیات فراہم کرے، لیکن اس طرح سے جو ہے میں تمہاری غلام نہیں ہوں، اس طرح کی چیز وہ بھی مڈ ایئر میں اس طرح کہنا یہ صحیح نہیں ہے کہتے ہوئے الگ الگ طرح کے تبصرے شروع ہو چکے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،